نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ رمضان کے بارے میں جو آیات قرآن میں اتری، ایک مرتبہ دوبارہ سے ہم ان کا ترجمہ صرف پڑھیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکام جو ہیں وہ نازل فرمائے رمضان کے بارے میں۔ دوسرا پارہ آیت نمبر 183 ٹو 187۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما جس طرح کتبہ فرض کیا گیا الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں مریضن بیمار، او یا علی سفرین یا سفر پر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یعنی کہ اگر کچھ روزے اس کے قضا ہو گئے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اگلے رمضان سے پہلے 11 ماہ ہیں آپ کے پاس ان قضا روزوں کو ادا کرنے کے لیے، اور یہ لازم ہے کہ آپ اپنے قضا روزے مکمل کریں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور وہ لوگ کہ جو نا طاقت رکھتے ہوں یعنی روزہ رکھنے کی، تو ان کا بدلہ جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے خیرن نیکی، فہوا تو وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے، یعنی وہ بیمار یا ضعیف افراد کے جن کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ بہتری آئے گی ان کی طبیعت میں، یا وہ ظاہر ہے جو ایک بڑھاپے میں جا رہے ہیں تو وہ دوبارہ جوان تو نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کو بدلے میں ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ ادا کریں، تو یہ فدیہ ہو جائے گا ان کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر تم ہو تعلمون جانتے، فرمایا کہ اگر تم خود روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور کھلی نشانیاں، من الہدی ہدایت میں سے، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ جو چیز قرآن سے جڑ جائے گی وہ عظیم ہو جائے گی، وہ انسان ہو، وہ مہینہ ہو، یا کوئی بھی چیز، جو چیز قرآن سے جڑے گی وہ عظیم ہو جائے گی۔ قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، سارے مہینوں میں رمضان جو ہے، رمضان کا مہینہ جس قدر اس کی فضیلت ہے شاید کوئی اور مہینہ وہاں تک نہ پہنچ سکا ہو۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، اور آپ جیسے عظیم پیغمبر شاید ہی کوئی ہوں جنہیں سردار بنا دیا گیا انبیاء کا۔ فمن شاہد منکم شہر فلیصمہ، بس جو کوئی تم میں موجود ہو اس مہینے میں اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ امن کان مریضن، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ تو تعداد پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا وہ تمہارے لیے تنگی۔ یہ نہیں کہا کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بھی روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی کہ ایسی حالت میں تمہیں روزہ قضا کر سکتے ہو۔ وَلِتُکْمِلُوا العِدَّۃَ، تاکہ تم پوری کرو تعداد، وَلِتُکَبِّرُوا، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلیٰ مَا ھَدَاکُم، جو اس بات کی ہدایت دی، وَلَعَلَّکُم، تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَکَ پوچھے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّی تو پس بے شک میں قریب ہی ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی
پکارنے والے کی دعا کو، اذا جب دعانی جب وہ مجھے پکارتے ہیں، فَلْيَسْتَجِیبُوا بس چاہیے کہ وہ حکم مانے لی میرا، وَلْیُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ اس رمضان میں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃ الصیام حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رات میں روزوں کی، رفث خلوت الی نسائکم اپنی بیویوں سے، ہنہ وہ لباس لکم لباس ہیں تمہارا، وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کا، علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم خود اپنے نفسوں سے، فتابہ پس توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب آؤ، باشروہن ملو ان سے، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین کہ ظاہر ہو جائے، لکم الخیط تمہارے لیے دھاری، ابیض سفید، من الخیط الاسود دھاری سیاہ سے، من الفجر فجر کی، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، سیامہ روزہ، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشرہن نہ تم ان سے کے پاس جانا مباشرت کرنا، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا پس نہ تقربوہا ان کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اس آیت سے جو چیز واضح ہوگی وہ ہے اعتکاف، اور وہ بھی مسجدوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔